تم ویمپائر ہو، انسان نہیں ہو۔ یہ ساری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ تم ویمپائر ہو، انسان نہیں ہو، یہ ساری باتیں۔ کم ویمپائر، رک جاؤ میرے بیٹے، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ کم نے ٹے کو آواز دی۔ کم نے ٹے کو آواز دی۔ ٹے کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بے سدھ چل رہا تھا سڑک کے سینٹر میں۔ بہت گاڑیاں اس کے پاس سے گزری لیکن اس کو کچھ نہیں تھا پتہ۔ ٹے آواز سن کے رک گیا تھا۔ ٹے کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بے سدھ چل رہا تھا سڑک کے سینٹر میں۔ بہت گاڑیاں اس کے آس پاس سے گزر رہی تھیں۔ ٹے چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں۔ ٹے کی آواز پہ غصہ تھا۔ اس کی آنکھیں ریڈ ہو گئی تھیں، منہ اور ہاتھوں پہ لائنز آ گئی تھیں۔ ٹے چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں۔ ٹے نے آواز میں غصہ تھا۔ کم ویمپائر نے ٹے کے آنسوں سے بھرا چہرہ دیکھا تو کچھ بولے بنا وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ بات ماننا بہت مشکل ہے کہ وہ انسان نہیں، ایک ویمپائر ہے۔ اس لیے وہ کچھ دیر اس کے سامنے نہ آنے کا فیصلہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ٹے وہاں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس کو ایک روشنی نظر آ رہی تھی جہاں اس کو اپنے ہاتھوں پہ ریڈ اور بلیک نشان نظر آ رہے تھے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ ٹے وہاں سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ٹے کو اپنے اوپر ایک تپش محسوس ہوئی۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے سامنے ایک سفید بھیڑیا کھڑا تھا جس کی آنکھیں گرے شیڈ میں چمک رہی تھیں۔ ٹے کو اپنے اوپر ایک تپش محسوس ہوئی۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے سامنے ایک سفید بھیڑیا کھڑا تھا جس کی آنکھیں گرے شیڈ میں چمک رہی تھیں۔ وہ جنگکوک تھا لیکن ٹے سمجھ نہیں تھا پایا کہ وولف کے روم میں جنگکوک ہے۔ وہ جنگکوک تھا لیکن ٹے سمجھ نہیں پایا تھا کہ وولف کے روم میں جنگکوک ہے۔ ٹے کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی۔ وہ وولف اس کے قریب آیا اور جنگکوک اپنے اصل روم میں آ گیا تھا اور ٹے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ٹے نے اپنی آنکھوں سے وولف کو، جو جنگکوک تھا، اس کو انسانی روپ میں آتے دیکھا۔ ٹے کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی۔ وہ وولف اس کے قریب آیا اور جنگکوک اصل روپ میں آ گیا تھا۔ وہ ٹے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ٹے نے اپنی آنکھوں سے وولف کو، جو جنگکوک تھا، اس کو انسانی روپ میں آتے دیکھا تھا۔ ٹے کو کچھ فیل ہو رہا تھا جنگکوک کو اپنے قریب دیکھ کر۔ ٹے کا دل نہیں تھا کر رہا جنگکوک کے چہرے سے اپنی آنکھیں پیچھے کرنے کو۔ وہ مسلسل جنگکوک کو دیکھ رہا تھا۔ ٹے کو کچھ فیل ہو رہا تھا جنگکوک کو اپنے قریب دیکھ کر۔ ٹے کا دل نہیں کر رہا تھا جنگکوک کے چہرے سے اپنی آنکھیں پیچھے کرنے کو۔ مسلسل ٹے کو جنگکوک اچھا لگتا تھا۔ وہ تو اس کو پہلی بار ہی اچھا لگا تھا لیکن وہ اس بات کو مانتا نہیں تھا۔ ٹے کو جنگکوک اچھا لگتا تھا، وہ اس کو پہلی بار ہی اچھا لگا تھا لیکن وہ اس بات کو مانتا نہیں تھا۔ جنگکوک تم صرف میرے ہو، جنگکوک نے اس کے سرخ گال کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا جو دونوں اب بارش میں بھیگ رہے تھے۔ جنگکوک تم صرف میرے ہو، جنگکوک نے اس کے سرخ گال کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا جو دونوں اس وقت بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ٹے کی ریڈ آنکھیں کالی ہو چکی تھیں، وہ ریڈ نشان بھی ختم ہو چکے تھے جنگکوک کے ہاتھ لگانے سے اور وہ زخم بھی جو اس کم ویمپائر کے پکڑنے سے بنے تھے۔ ٹے کی ریڈ آنکھیں کالی ہو چکی تھیں اور ریڈ نشان بھی ختم ہو چکے تھے جنگکوک کے ہاتھ لگانے سے اور وہ زخم بھی جو ٹے یہ ممکن نہیں، ٹے نے جیکے کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ دی نیکسٹ مارننگ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور 11 بج رہے تھے اور ٹے ابھی تک سویا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور 11 بج رہے تھے اور ٹے ابھی تک سویا تھا۔ جازل کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا۔ فریش ہو کر روم سے باہر نکلا تو ٹے کے روم کا دروازہ بند تھا۔ خاموشی تھی پورے گھر میں۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ دروازے کی آواز سے ٹے کی آنکھیں کھل گئیں۔ آج تو جازل کو باہر بریک فاسٹ کروانا تھا۔ وہ بالوں کو ٹھیک کرتا ہوا بیڈ سے اتر گیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے جازل بالکل تیار کھڑا تھا۔
سامنے جازل بالکل تیار کھڑا تھا۔ جازل گڈ مارننگ، یہ کیا تم ابھی تک سو رہے ہو؟ بھول گئے تھے کیا؟ اور میں یہاں بھوک سے مر رہا ہوں۔ ٹے ڈونٹ وری، میں تم کو منع نہیں دوں گا، میں تیار ہو کر آتا ہوں، وہ بول کر ریڈی ہونے چلا گیا۔ جازل کچن میں چلا گیا اور فریج سے جوس کی بوتل نکالی اور لان کی جانب چلا گیا۔ دھوپ ہلکی ہلکی نکلی ہوئی تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی اور سردی بھی تھی، اور وہاں ہی جازل چیئر پر بیٹھ گیا۔ جازل کچن میں چلا گیا اور فریج سے جوس کی بوتل نکالی اور لان کی جانب چلا گیا۔ دھوپ ہلکی ہلکی نکلی ہوئی تھی، ہوا بھی چل رہی تھی اور سردی بھی تھی، اور وہاں ہی جازل چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ جنکو کل ساری رات نہیں سویا تھا، اسے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ ٹے کی بات سن کے وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں تھا جو اس شہر سے دور تھا۔ جب بھی وہ اداس ہوتا تو اس فارم ہاؤس میں آ جاتا تھا۔